أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عن امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام: العلم محی النفس ومنیر العقل وممیت الجہل. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک علم نفس کو زندہ کرتا ہے، عقل کو نور عطا کرتا ہے اور جہالت کو مار دیا کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے نفس کا زندہ ہونا ضروری ہے تو وہ علم کے سبب ہے۔ عقل کے لیے نور ضروری ہوتا ہے، وہ علم عطا کرتا ہے، اور جہالت کا مرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا جہالت کو مارنے والا بھی علم۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی مولائے متقیان کے اس اہم ترین قول کی روشنی میں ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس میں ہم زندگی کو کامیاب و کامران کریں۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اس سلسلے میں کہ اگر اس مقدار کے برابر یعنی درہم بغلی کے برابر اگر خون اجتماعی شکل میں ہو، ایک جگہ پہ ہو، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ معفو عن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال پہ ہوتا ہے مع تفرقہ اقوال، لیکن اگر وہی ہے مقدار اتنی ہی درہم بغلی کے برابر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کیجیے ایک انچ چاروں طرف سے ایک گولا ہے 1 انچ کا، وہ اتنا ہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ الگ الگ ہے، کہیں آدھا انچ، کہیں پون انچ، کہیں تو 20%، کہیں 25%، اتنے پرسنٹ ہے۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اقوال، اس میں اقوال ہے، اجودھا الحاقہ بالمجتمع، بہترین قول یہ ہے کہ اس کو بھی مجتمع کے ساتھ میں ملحق کر لیا جائے، اس لیے کہ جو خون معفون ہے اس کی مقدار اتنی ہے کہ وہ اتنی مقدار میں ہو، اور وہ چاہے یکجا ہو یا الگ الگ ہو، اس کو کوئی نہیں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج گفتگو یہاں سے وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنِ الْمَعْفُو عَنْهُ إِزَالَةُ الزَّائِدِ خاصةً۔ اب مسئلہ یہ کہ فرض کہ میرے اس کپڑے کے اوپر یہاں پر ایک تھوڑا سا خون لگ گیا، درہم بغلی کے برابر خون لگ گیا، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ معفو عن ہے، آپ نے بتا دیا کہ اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتفاقاً 2 چھینٹیں خون کی اور ادھر آ کے لگ گئیں، تو کیا میرے اوپر سب کا دور کرنا، زائل کرنا واجب ہے، یا اس درہم بغلی سے زیادہ جو لگا ہے اگر میں اس ہی کو دور کر دوں، زائل کر دوں، تو میرے حق میں مناسب ہوگا اور میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا فرماتی شریعت؟ وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ، اور زائد میں کافی ہے، جو زیادہ لگ گیا ہے اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ کس سے زائد؟ عَنِ الْمَعْفُو عَنْ، معفو عن سے، یعنی کہ جو خون معافی کے لائق ہے اس سے زیادہ کے لیے کفایت کرتا ہے۔ کیا کہ ازالۃ الزائد خاصہ، کہ جو زائد لگا آپ خاص طور پہ اسی کو زائل کر دیجئے، اس کو دور کر دیجئے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرض کی کہا جائے خون چونکہ زیادہ لگ گیا ہے لہذا اس بنیاد کے اوپر آپ کا صرف اور صرف یہ کافی نہیں کرے گا، بلکہ ضرورت ہے کہ دونوں کو آپ زائل کریں، ایسا بالکل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنِ الْمَعْفُو عَنْهُ، اور معفو عن سے زائد جو ہے اس کے لیے کافی ہے کہ ازالۃ الزائد خاصہ، کہ خاص طور پہ آپ زائد کو جو زیادہ ہے، جو الگ اس سے درہم بغلی سے زیادہ ہے، اس کو ہی آپ زائل کر دیئے، وہی کافی ہے۔ وَالثَّوْبُ وَالْبَدَنُ يَضُمُّ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ۔ اب جناب گفتگو چل رہی تھی اس بارے میں کہ اگر خون ثوب اور بدن پہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کے لیے ہمارے بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، بات واضح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ معفو عن خون کتنا ہے کہ درہم بغلی کے برابر، فرق درہم بغلی جو ہے وہ 1 انچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تینوں اقوال کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے ہم فرض کر رہے ہیں کہ 1 انچ ہے۔ اب آدھا انچ خون تو لگا ہوا ہے کپڑے کے اوپر
اور آدھا انچ خون لگا ہوا ہے ہمارے بدن کے اوپر، تو کیا دونوں کو الگ الگ شمار کیا جائے گا یا دونوں کو ملا دیا جائے گا اور ملا کے حکم لگایا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں وَالثَّوْبُ وَالْبَدَنُ، اور کپڑا اور بدن، يَضُمُّ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض کے ساتھ ضم کر لیا جائے گا، ملا لیا جائے گا، علی اصح القولین، اصح قولین کی بنیاد کے اوپر، یعنی یہ کہا جائے گا کہ دونوں کو آپ الگ الگ نہیں، ایک جگہ ملا سکتے ہیں آپ، اگر یہاں آدھا ہے آدھا وہاں ہے تو اس کو، اور اگر وہاں ایک ہے تو اس کو ملا نہیں سکتے، جو مقدار ہے وہ معفو ان کی ثوب اور بدن دونوں کو ساتھ میں ملا کے اتنی، ٹھیک ہے؟ اب ایک نیا مسئلہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَصَابَ الدَّمْ وَجْهِ الثَّوْبِ، وجہین، وجہ ایک طرف، چہرے کو کہتے ہیں، یہ ایک طرف، یہ وجہ، وجہین دو طرفیں، ادھر طرف ادھر، وہ سکے کے دو پہلو، تصویر کے دو رخ، تو وجہین ان دو رخ، ٹھیک ہے نا؟ وجہ یا ثوب، یہ نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، چونکہ وجہین مضاف تھا، ثوب مضاف ہے، یعنی ثوب کے دو رخ، اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ کا گر جاتا ہے تو بن گیا وجہ ہے ثوب، ٹھیک ہے نا؟ ولو اصاب الدم، اگر خون پہنچ گیا، وجہ ثوب، ثوب کے دونوں طرف، یعنی ادھر بھی خون ہے، ادھر بھی خون ہے اور ادھر بھی خون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کہنا ہے کہ اب مسئلہ کیا کہ فَإِن تَفَشَّى، اگر تفشا ہو جائے، نکل جائے، پہنچ جائے، من جانبن ایک جانب سے، الی آخرین دوسری طرف، یعنی آپ اگر ادھر خون ڈالیں اور ادھر خون پہنچ جائے، ادھر ڈالیں ادھر ڈالیں ادھر پہنچ جائے، بات سمجھ ماری نا؟ فواحدن، تو دونوں خون ایک ہے، ادھر کا بھی خون ایک ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خون کو اگر ادھر ڈالا جائے صرف ایک ہی طرف رہے، دوسری طرف نہ پہنچتا ہو اور پہنچ رہا ہو، تو کہ فَإِثْنَانِ، تو خون دو ہیں، اور جب خون دو ہیں تو درہم بغلی ادھر بھی ہو گیا، درہم بغلی ادھر بھی ہو گیا، اب ہوا تو اب یہ معفوًا نہیں ہے، معفوً کب ہوگا؟ جب دونوں کی مقدار ملا کے درہم بغلی کے برابر ہو، تو بھئی یہ کپڑا اگر ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بات انہوں نے کہا شارح نے، فرمانے وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى فِي الْوَحْدَةِ مع التفشی رقۃ الثوب، مصنف نے اپنی کتاب ذکرہ میں اعتبار کیا ہے کہ خون ایک ہے کہ خون دو ہیں، تو وحدت میں جو اعتبار کیا ہے وہ کیا ہے؟ مع التفشی، پہ تفشی ہو رہی ہو، ایک ہی خون دوسری طرف پہنچ رہا ہو، اس بات کا اعتبار کیا کہ رقۃ الثوب، ثوب رقیق ہو، ثوب پتلا ہو، کپڑا مہین ہو، اگر کپڑا مہین ہے تو تفشی کے لیے خون کو ایک شمار کیا جائے گا، اگر ادھر خون ادھر پہنچ رہا ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے، ثوب رقیق نہیں ہے، کپڑا پتلا نہیں ہے بلکہ کپڑا موٹا ہے، تو تعددہ، تو مصنف نے کتاب ذکرہ میں کہا ہے کہ اب خون کو متعدد شمار کیا جائے گا، ایک شمار نہیں کیا جائے گا، بات واضح ہوئی؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَصَابَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ، اب ایک بات یہ، خون کپڑے پہ لگا ہوا تھا، اور اب آپ نے کیا کام کیا؟ اس کو خون کو دور کرنے کے لیے، یا یوں ہی آپ پانی پی رہے تھے اور پانی پیتے گلاس سے 2 یا 3 پانی کی پاک بوندیں، ماء بہنے والی چیز، طاہر پاک، کوئی بہنے والی چیز جو ہے، چائے، شربت، پانی، کوئی بھی چیز جو ہے، اصابہ، اس دم تک پہنچ گئی، خون یہاں میرے لگا ہوا تھا یہاں پر، اور میں پانی پی رہا تھا اور 2 بوندیں وہاں ٹپکی، اور ٹپکنے میں اسی خون کے اوپر ٹپک گئی، اس خون تک پہنچ گئی، اب کیا ہوا؟ یہ ٹپکی اور یہ پھیل گیا، پہلے تھا 1 انچ، ہم نے کہا فرض کر رہے ہیں کہ ایک درہم بغلی 1 انچ ہے، اور اس پہ پانی پڑا اور پھیل کے وہ بن گیا 4 انچ کے برابر، یا فرض کیے 1.5 انچ کے برابر پھیل گیا، تو اب بتائیے جناب علی کیا سوال ہے؟ ففی بقاء العفو وعدمہ، یہ خون اب جو موجود ہے یہ معفوً میں شامل ہوگا، وہ عدم یہ شامل نہیں ہوگا، اس پانی کے گرنے سے پہلے معفوً میں تھا، اب گر کے پھیلا ہے، معفوً میں ہے کہ نہیں ہے؟ قولان، 2 قول ہیں،
للمصنف، خود مصنف کے دو قول ہیں، پھر ذکرہ کتاب ذکرہ میں، والبیان کتاب بیان میں۔ کتاب ذکرہ کے اندر بیان یہ کیا گیا ہے کہ معفون ہے، کتاب ذکر میں کیا کہا؟ معفون ہے۔ کیوں؟ گرنے سے پہلے جو تھا وہ کیا تھا؟ معفون تھا کہ نہیں تھا؟ معفون تھا۔ تو اس کا مطلب جو خون نکل رہا ہے وہ معفون ہے، جو اس وقت لگا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ اب جب وہ معفون ہے تو اب جو پہنچی ہے وہ نجس چیز تھوڑی، خون تھوڑی پہنچا ہے، اس پہ پاک پانی گرا ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ والبیان، اور کتاب بیان مصنف کا ایک ذکر ہے، وہ کیا ہے کہ معفون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خون تھا، اتنا معفون تھا، جب پاک پانی گرا تو وہ پھیل گیا، تو وہ جو پاک پانی گرا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے اوپر خون پہ گرنے پر وہ نجس ہو گیا، پاک رہ گیا۔ بھئی جو پانی خون کے اوپر گرا ہے، اب جب پھیلا ہے تو وہ پانی اب پاک ہے کہ نجس ہے؟ نجس ہے، تو نجاست تو پھیل گئی۔ جب نجاست پھیل گئی تو پھر معفون کہاں رہا؟ تو کتاب ذکرہ میں بھی بیان ہے، قول کیا بیان مصنف کا کہ معفون ہے، کتاب بیان میں ہے کہ معفون نہیں ہے۔ جناب علی حضرت شارح آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مصنف کے دو بیان آ گئے، ایک کتاب ذکرہ کا، ایک کتاب بیان کا آ گیا، دو ذکر قول آ گئے۔ کہہ رہے آپ کے ذکر کا اجودہما الاول، پہلا قول کتاب ذکرہ والا۔ کیوں؟ جو نجاست معفون تھی وہ اتنی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ نام ہاں یعتبر التقدیر بہما، دونوں میں تقدیر کا لحاظ کیا جائے گا۔ جو اصل خون ہے وہ درہم بغلی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مقدار سے آگے چلے گئے، اور جب مقدار سے آگے چلے گئے تو معفون نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔